الرجيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس میں سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا کرتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 261۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کے اس آخری حصے کی طرف جا رہے ہیں جس میں انفاق کی بہت زیادہ بات آئی ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق، یہ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور کئی جگہوں پہ قرآن نے اس بارے میں بات کی ہے۔ یہ حصہ بہت اہم ہے۔ یہاں پہ جو بات کی گئی ہے، جس انداز سے کی گئی ہے، ہم آج ایک ہی آیت دیکھیں گے کیونکہ مضمون کافی لمبا ہے اور ہر آیت ایک اپنی جگہ حق رکھتی ہے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک بات بتا دوں کہ یہاں سے جو انفاق کی بات شروع ہو رہی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، تو ہمیں اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ اس کا تعلق مالداروں سے ہے یا صرف امیر طبقے سے ہے کہ وہیں صرف اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھا جائے تو صحابہ کرام اس وقت جس طرح سیٹل ہو رہے تھے تو وہ کوئی زیادہ خوشحال نہیں تھے مالی لحاظ سے، اور ہجرت کے بعد جو ان کی ہم ہاجر اور انصار کا قصہ پڑھتے ہیں تو ایسا کہنا درست نہ ہوگا کہ یہ صرف امیر لوگوں کے لیے، اس کے باوجود جس طرح انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا، اور بدر کے وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی وہ بھی ہم اچھے سے جانتے ہیں۔ اچھا، انفاق کی جو بنیاد ہے، جو فلسفی ہے، وہ سمجھنے وہ کیا ہے؟ اصل میں انفاق یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، شکر گزاری، اس کی جو بنیاد ہے وہ شکر گزاری ہے۔ ظاہر ہے جو رب دے رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کی قدر ہی یہی ہے کہ اس کی راہ میں دیا جائے۔ اب اللہ کی راہ میں دینا، اس پہ شروع سے یعنی جب سے انسان پیدا ہوا ہے یہ چیز اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ جیسے حضرت آدم کے بیٹوں کا ہم قصہ پڑھتے ہیں کہ وہ قربانی دے رہے ہیں اللہ کی راہ میں، تو یہ کنسپٹ اسلام کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے۔ اور اب بنی اسرائیل کا جب ہم پڑھ رہے تھے تو اس میں نماز، عبادات کو انہوں نے بالکل پیچھے کر دیا ہے، اور صدقہ اللہ کی راہ میں دینا بہت زیادہ اس کو ٹاپ پہ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے دین میں بھی یہ ٹاپ پہ ہے، لیکن یہ دونوں چیزیں اہم ہیں، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبادات کو پیچھے کر دیں۔ اور صدقہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ اس سے کیا کیا شکلیں ہیں، یعنی کچھ بھی دینا، ہاں وہ پیسہ دینا ہے یا نمک اٹھا کے آپ نے کسی کو دے دیا۔ اب صدقے کا کام کیا ہے؟ وہ پاک کرتا ہے، اسی لیے اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے نا، زکوٰۃ پیوریفائی کرنا، تزکیہ کرنا۔ تو مال کا دینا یعنی جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو دراصل آپ اپنا مال پاک کر لیتے ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ دیکھیں کہ نماز سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے لیے طہارت لیتے ہیں، اس طرح مال کا جو صدقہ ہے اس کا تعلق مال کی پاکیزگی سے ہے۔ یہ صدق سے نکلا ہے، اور صدق، صدیق، یہ ہم اردو میں بھی لفظ بولتے ہیں، سچائی سے ہے، یعنی خالصتاً ایک چیز جو صرف اللہ کے لیے دی جائے، مال اور جان سے اللہ کی راہ میں لڑنا، اللہ کی راہ میں دینا۔ جان کا ذکر ہمیشہ بعد میں آیا، مال کا پہلے آیا۔ دیکھا جائے تو مال دینا یعنی اب جیسے دیکھیں کوئی فرد کسی بھی قسم کا جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور وہ صبح اٹھتا ہے اور جان لگا کے اپنی جاب پہ پہنچا ہے، پورا کتنے گھنٹے اس نے لگائے ہیں، اور ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، ہفتے، مہینے، سال، وہ ایک روٹین سے چلتا ہے، پھر رات کو تھکا ہوا آتا ہے، اپنی ساری خون پسینے کی کمائی سے پیسہ کماتا ہے، اور پورا مہینہ اس روٹین کو نبھانے کے بعد اس کو تنہا ملتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے پورے وہ گھنٹے لگائے، اپنی جان کھپائی،
اور اپنا آپ لگا دیا، خون پسینہ لگا، اب اس کو تنہا ملی، اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں سے مجھے دے دو۔ تو اب اگر کوئی شخص یہ کام کر لیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں پیسے لگا لیتا ہے، تو وہی جان لگانے کی بات آ سکتی ہے، اور جان لگانے میں ظاہر وقت لگانا، باقی ریسورسز لگانا بھی ہے۔ اور لگانا بھی کیا ہے، بس کہا گیا کہ وہ دو جو تمہیں خود پسند ہے، جو تمہاری نظر میں محبوب ہو، جو پسندیدہ ہو۔ ہاں، منیمم اماؤنٹ جو زکوٰۃ ہے اس کو لازم کر دیا 2.5% کے، یہ تمہارے اوپر لازم ہوگی، باقی جتنا کر سکو نا۔ اور اللہ کو قرض حسن، یہ لفظ ہم بار بار قرآن میں پڑھتے ہیں۔ قرض حسن سے مراد کئی علماء نے مختلف اس کی تشریح کی، لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا قرض جو اوپن اینڈڈ ہو، جس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہ ہو کہ اتنے وقت میں ادائیگی ہوگی۔ اب دیکھیں کہ یہ انداز یعنی کتنا خوبصورت انداز ہے جو قرآن میں انفاق کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سیدھے یعنی اس طرح بھی تو کہہ سکتا تھا کہ بھئی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، یہاں پہ جو مثالیں دے کے بات سمجھائی گئی ہے نا، بہت خوبصورت ہے۔ اور اب یہاں پہ اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جیسے سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے اور وہ پھر بھی ہم سے ہی مانگتا ہے، مالک وہ ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ یعنی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں شرمندگی دلانے کے لیے، جیسے کسی کی تنہا لاکھوں کروڑوں ہو اور اس کی ماں اس سے کہے کہ مجھے $2 دے دو، تو اس بندے کو، اس بیٹے کو شرم آئے گی کہ میں اپنی ماں کی نظر میں اتنا خود غرض ہو گیا ہوں کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا اور میری ماں کو اتنے پیسے مانگنے کی نوبت پڑ گئی ہے۔ تو ایسے جیسے احساس دلانے کے لیے کہ ہمیں شرم آئے کہ اللہ کو مانگنا کیوں پڑ رہا ہے۔ اب ہم یہاں پہ تھوڑی دیر رک کے دیکھیں گے، جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے کیا مراد؟ یہ بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئے گی نا، تو شاید اس سے مراد صرف مسجدوں میں لگانا ہے، یا جس طرح صحابہ جہاد میں لگاتے تھے تو اسی پہ ثواب ہے۔ یہ کانسیپٹ ہمارے کلچر میں تو بہت زیادہ عام ہے، لیکن اگر ہم اس معاملے میں قرآن اٹھا کے دیکھیں یا حدیث دیکھیں، میں آپ کے سامنے 2 حدیث رکھ دیتی ہوں۔ غالباً یہ مسلم کی حدیث ہے، اتھینٹک ہے، لیکن شاید میں ریفرنس سے یاد نہ ہو، لیکن اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ راستے میں کوئی شخص تھا جو فزیکل کام کر رہا تھا، یعنی کوئی مزدوری کا کام تھا، جیسے موٹر وے سے کبھی گزرتے ہوئے شاید آپ نے دیکھا ہو، جو مزدور سڑکیں بنا رہے ہیں یا کوئی فزیکل ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے فزیکل ورک اور موسم کی شدت اور اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے، یعنی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت مشقت اٹھا کے یہ کام کر رہا ہے۔ تو صحابہ نے جب اس کی حالت دیکھی تو انہوں نے کمنٹ کیا کہ یہ اتنا خود کو تکار ہے تو کاش اللہ کے راستے میں تھکاتا خود کو۔ گویا کہ صحابہ کا بھی مائنڈ سیٹ اس طرح تھا، تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت کر رہے تھے، تو آپ نے بہت خوبصورت الفاظ فرمائے کہ اگر یہ اپنے فیملی والوں کے لیے کر رہا ہے تو اللہ کی راہ میں کر رہا ہے، اپنے والدین کے لیے کر رہا ہے اللہ کی راہ میں کر رہا ہے، اپنی حفاظت کے لیے کر رہا ہے اللہ کی راہ میں کر رہا ہے، یعنی کہ حفاظت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو محتاجی سے بچانا، اپنی جان پہ لگانا، تب بھی اللہ کی راہ میں کر رہا ہے۔ اور اگر شو آف کے لیے کر رہا ہے کہ بھئی لوگ کہے کہ ان کی آمدنی اتنی، ان کا گھر اتنا، ان کے پاس اتنی گاڑیاں، تو پھر یہ شیطان کے راستے میں کر رہا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ کتنی کلیئر بات آ رہی ہے کہ اس سے کیا پتا چلا، مطلب مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے نا کہ جب اللہ کی راہ کے خرچ کرنے کو لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے کہ بس جس نے صرف مسجد میں دیا یا کسی غریب کو دیا تو ہی اس پہ اجر ہے، اور جو لوگ پھر ہمارے جیسے دیکھیں ہمارے کلچر میں ہمارے مرد حضرات بہت کھپاتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے، بیچارے جن کے پاس جاب نہیں ہوتی، اکثریت کی بات کر رہی ہوں، مجھے پتہ ہے ہر معاشرے میں کچھ نکمے طبقے بھی ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں یعنی جو نارمل ہیں، ان کے اندر اتنا احساس ہوتا ہے کہ اگر ان کی جاب نہ ہو یا انکم کا ایشو ہو تو اس چیز کا بہت زیادہ سٹریس لیتے ہیں اور اپنے آپ کو تھکا مارتے ہیں۔ آپ کا کبھی چکر لگا ہو پاکستان، اگر آپ گئے ہوں موٹر وے پہ چلتے ہو تو آپ کو کئی لوگ ریڑھی لگائے موسم کی شدت میں، چاہے وہ گنے کا رس بیچ رہے ہیں، کچھ بھی بیچ رہے ہیں، تو سوچے ان کے بیک آف مائنڈ کیا ہوتا ہے
کہ مزدوریاں کر کے وہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے یہ اگر ہمارے ذہن میں آتا ہے، یا پھر اگر فرض کیجیے کوئی ڈاکٹر ہسپتال چلا رہا ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیسے وصول کر رہا ہے، اور ہم اس کو دیکھ کے یہ سوچیں کہ دیکھو بھائی یہ تو دنیا کے لیے کا لگا ہوا ہے. ایون جب میں تھراپسٹ کے طور پہ چارج لیتی ہوں تو اکثر میسج آتا ہے آپ اللہ کی خاطر کیوں نہیں کرتی. یعنی گویا تنہائی لینے والے سارے لوگ اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے، جو اساتذہ ہیں، جو معاشرے میں اتنا بڑا رول پلے کر رہے ہیں، ان کو اگر یہ فتویٰ دے دیا جائے کہ بھئی آپ کا یہ سارا کام اللہ کے راستے، اس پہ کوئی اجر نہیں ہے، تو یہ حدیث اس کو ریجیکٹ کر رہی ہے، ہمارے دماغ کو وسعت دے رہی ہے. ہمارے مردوں کا کوئی بھی جاب کرنا، پورا پورا دن لگانا، اس پہ گھر والوں کے لیے کمائی کرنا، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہا جا رہا ہے. یہاں تک کہ ایک اور حدیث جو بخاری کی ہے، بہت ہی خوبصورت الفاظ آئے ہیں جس کا مفہوم کچھ یہ کہ تم اللہ کی خاطر ایک پیسہ بھی خرچ کرو تو اس کا اجر یہ کہ تمہیں اللہ کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوگا. سبحان اللہ. حتیٰ کہ وہ لقمہ جو تم اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو، اچھا اس پہ بھی اجر کہا گیا، اس کو بھی اللہ کی راہ میں کہا گیا کہ لگانا ہے. تو یہ ہم بیویوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہم اٹھ کے کلیم کرنا شروع کر سکتے ہیں کہ بھئی آواز جو ہمارے منہ میں ڈالیں گے، جو ہمارے لیے کھانا پانی لائیں گے، اس پہ آپ کو ایکسٹرا اجر ملنے والا ہے. لیکن ظاہر ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ خوشخبری انہی لوگوں کے لیے نا جو ایفرٹ ڈالنے والے ہیں، جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، یا صرف بیوی کما رہی ہوتی ہے تو وہ اٹھ کے یہ اجر تو نہیں کلیم کر سکتے نا. اجر یہ کہ وہ خود کمائے اس کا پیسہ اور وہ بیوی کو دے، یا کوئی بیوی کی جاب سے تنخواہ لے کے کھلا دے تو ظاہر ہے یہ اس پہ نہیں اپلائی ہوگا. اور اس کے علاوہ ہم خواتین کے لیے جو ہم اپنے بچوں پہ لگاتی ہیں، اور اسپیشلی میں دیکھتی ہوں جن خواتین کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے اپنی بچیوں کے لیے رنگ برنگے کپڑے بنا رہی ہوں گی، ان کو ہوگا کہ جلدی جلدی ان کے کانوں میں سوراخ ہوں، ان کے لیے وہ شاپنگ کر رہی ہوں گی. اور ان کی نرسرنگ کے لیے، یعنی ایک تو ویسے ان کو بنانا سنوارنا، ان کی ویسے بھی ان کا دھیان رکھنے میں، چاہے بیٹیاں یا بیٹے، ماؤں کو میں نے دیکھا ہے بہت ایفرٹ ڈالتی ہیں. اور پھر اسکول کی سروس دینا، بالخصوص اگر آپ یورپ رہتے ہیں تو آپ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ پک اینڈ ڈراپ میں گزر جاتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت ہے جو میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے پاس کوئی خاتون آئی اور اس کے ساتھ 2 چھوٹی بچیاں تھیں، اور اس نے آ کے کہا کہ ہم فاقے سے ہم نے کچھ کھایا نہیں. حضرت عائشہ ہماری ماں رضی اللہ عنہا، ان کے پاس 3 کھجوریں تھیں، انہوں نے وہ تینوں اٹھا کے دے دیں کہ سب آپس میں بانٹ لیں گی. تو بڑا خوبصورت منظر تھا، خوبصورتی اس حوالے سے کہ دل کو ٹچ کرنے والا، کہ وہ خاتون بیٹھ گئی، اس نے ایک کھجور ایک بچی کو دی، ایک کو دی، اور وہ بچیاں فٹافٹ کھا گئی. آپ کو پتہ ہے بچے بھوکے ہوں تو. اب جو تیسری کھجور تھی اس نے مطلب اس کو پکڑا ہے اور ایسے کر کے کھولا، اور جب وہ منہ میں ڈالنے لگی نا تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بچے جب بھوکے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح دیکھتے ہیں نا، اب ان کے سامنے ان کی پسند کی چیز یا پسند کی نہ بھی ہو اور اس کے سامنے کھائیں تو ان کی لک کیسی ہوتی ہے. تو اس نے جب وہ کھجور کو کھولا تو اس کی نظر پڑی تو دونوں بچیاں حسرت سے دیکھ رہی تھی. اس سے رہا نہیں گیا تھا، مان ہے تو اس نے وہ آدھا ٹکڑا وہ جو اپنی تھی وہ اس کو دے دی اور وہ اس کو دے دی، اور خود بھوکی رہ گئی، پھر اٹھ کے چلی گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس منظر سے بہت متاثر ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پورے واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے اس عورت کو اللہ جنت میں ڈالے گا اور اس پر آگ حرام کر دی گئی ہے، اس ایک کھجور کی وجہ سے. تو سوچئے کہ ہم ماں باپ تو پوری زندگی کتنا زیادہ بچوں کو کھلاتے ہیں، مطلب ہمیں نا اپنے آپ کو جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول ہمیں خوشخبریاں دے رہی ہیں ہمیں اس کو انجوائے کرنا چاہیے. تو اس کو لمیٹڈ کر دینا کہ یعنی اس کو صدقہ نہ سمجھنا، یہ پھر ہماری بدنصیبی کہہ لیں کہ ہماری اگر وہ ذہن میں نہ ہو تو یہ ہمیں اس بارے میں اپنے مائنڈ سیٹ کو کلیئر رکھنا ہے. اب مسلم کی ایک اور روایت ہے جس میں آپ نے کچھ اس طرح فرمایا کہ درہم دینار جو زمانے کی کرنسی تھی، یا آج ہم کہیں کہ فرض کیجئے کوئی $1 یا $1 یا £1 اللہ کی راہ میں دیتا ہے، اور اللہ کی راہ میں اس طرح دیتا ہے کہ ایک اس نے مسکین کو دے دیا، ایک اس نے کسی غلام کو آزاد کر دیا، ایک اس نے کسی غریب کو دے دیا،
اور ایک اس نے گھر والوں کو لگایا. تو اللہ کے ہاں وہ والا درہم دینار روپیہ زیادہ اجر ہے جو اس نے گھر والوں کو دیا. اٹس سو بیوٹیفل. اب ظاہر ہے ہمیں بیلنس پتہ ہے. اب کوئی یہ کہے کہ اس حدیث کو بنا کے کہ بھائی اب جو کام ہمارا 100 روپے میں ہو سکتا تھا ہم لاکھوں میں کریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گھر والوں پہ, یا گھر والے جو ہیں وہ شادیوں پہ بہت زیادہ اخراجات کریں کہ بھائی اسراف کریں یا شو آف کریں کہ بھائی ہاں گھر والوں پہ لگاؤ گے تو زیادہ ثواب ہے. ایسا نہیں ہے. یہ ایکسٹریم بھی نہیں ہے کہ اسراف میں جائے اور دوسرا اس کی شو آف ہو, یا پھر وہ ایکسٹریم جو ہمارے کلچر میں ہے کہ گھر والوں کی ذمہ داری, یعنی ایک مرد شادی کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ بیوی بچوں کی ذمہ داری میری نہیں ہے. اور ہمارے یہاں بھی ایسی فیملیز پائی جاتی ہیں کہ جہاں بہو بھی خرچ جو ہے وہ ساس سسر سے مانگ رہی ہے اور ساس سسر کا پورا کنٹرول ہے, انہوں نے ہولڈ رکھا ہوا ہے, اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی بیوی بچوں کو محتاج رکھنا اور پھر ماں باپ کا خیال رکھنا ہی نیکی ہے. یعنی بیوی بچوں کو نگلیکٹ کرنا, یہ بتائیں کہ یعنی اس سے بڑا غلط بات کیا ہوگی. یا پھر جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں وہ جب کما کے بھیج رہے ہوتے ہیں تو یہاں جو ان کے گھر والوں کی ضروریات ہیں, یہاں بچوں کو کچھ کروانا, وہ یہاں پہ پورا پورا رکھ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے اسراف کے لیے ضرورت سے بڑھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ایکسٹریم ہے جس کے درمیان ہمیں بیلنس میں رہنا ہے. اب یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے بہت خوبصورت ہے کہ ایک جو سٹا ہے جو بالی ہے اور اس کے اندر 100 دانے ہوں. گندم کے ہم نے خوشے دیکھے ہوئے نا کہ ایک جو ہوتی ہے ٹہنی, ایک خوشہ ہوتا ہے, اس کے اندر کتنے زیادہ دانے ہوتے ہیں. ایون مٹر دیکھ لیں, حالانکہ مٹر بہت چھوٹا ہے اور اس کے اندر شاید بہت ہے تو 8 10 6 7 دانے ہوں, لیکن فرض کیجیے کہ خوشہ اور اس کے اندر آپ گنیں اور اس میں 100 دانے ہوں, اور ایک ایک جو بیج ہے اس سے کتنے خوشے نکلے اور ہر ایک کے اوپر 100 دانے ہوں. اور آپ سوچیں کہ جو ایک دانے سے 7 اگر ٹہنیاں نکل آئیں اور اس ہر ٹہنی میں 100 دانے, ٹوٹل 700 بن رہے ہیں. ایک کتنی خوبصورت مثال آتی ہے, اور پھر ایک دم سے ذہن میں گندم کا وہ کھیت آ جاتا ہے, یہاں جو فصلیں لہلہاتی ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ ہم جانتے ہیں, بار بار ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ مکہ کی آزادی درپیش تھی اور مسلمانوں کی جو اس وقت حالت تھی ہم جانتے ہیں, جنگ کی تیاری لازم ہو چکی تھی, اس کے لیے مال درکار تھا, آرمی درکار تھی. تو مسلمانوں کو اس وقت کے ذہنوں کو تیار کیا جا رہا تھا کہ فتنے کو ختم کرنا ہے. فتنہ کیا ہے؟ کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے تھے اور کعبہ کو توحید سے ہٹا دیا گیا تھا, اس کو واپس لے کر آنا تھا. اس کے لیے مال کی قربانی ضروری تھی. اس دور کا فتنہ یہ تھا کہ کعبہ میں بت تھے. آج کے دور کا فتنہ یہ کہ ذہنوں میں بت بیٹھے ہوئے ہیں, چاہے وہ سیکولرزم کی ہیں, ایتھیزم کی ہیں, یا کوئی اس بات کی بت ہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ دین کے اندر کچھ بنا لیں کہ بھئی قرآن کافی ہے, حدیث کی کیا ضرورت ہے, یا یہ کام ہم کیا کریں. آج why you have to believe in God? I believe in God, you don't have to do anything else. یعنی آج کے دور کے جو فتنے ہیں وہ مختلف ہیں, تو ایسے میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. اب دیکھیں کہ جب جنگ تبوک کے لیے بہت بڑی سطح پہ تیاریاں ہوئی تھی, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہ انسٹرکشن دی تھی کہ سارے اٹھ کے جنگ کے لیے نہ چلے جاؤ, ایک گروہ مدینہ میں ہی رہے جو سیکھتا اور سکھاتا رہے. یعنی اس وقت بھی یہ چیز بہت اہم تھی. تو آج بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا قرآن کے ذریعے. دیکھیے آج ہمارے جو مسلم ممالک ہیں اس میں ہمارے ممالک ایک سیف ہیں, یعنی اس میں ہماری زمینے جانے کا خطرہ نہیں ہے جیسے پرانی قوموں کو ہوا کرتا تھا. یہ اور بات ہے کہ آج بھی جنگ اور ڈرون حملے ہیں, میں نہیں کہہ رہی کہ وہ ختم ہو چکے, لیکن آج زمینیں اتنے خطرے میں نہیں ہیں. ہر قوم اپنے بارڈر رکھتا ہے, آرمی رکھتا ہے. خطرہ کس چیز کو؟ ایمان کو ہے. کوئی اس وقت یہ کہے کہ وہ چاہے سعودی عرب کے وہ پاک حرم کی سرزمین میں بھی بیٹھا ہوا ہے نا, تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اٹیک کہیں پہ بھی شیطان کر سکتا ہے, کوئی محفوظ نہیں ہے. اور اس ایمان پہ جو حملے ہیں, چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہیں, چاہے وہ کسی بھی طرح, ہر سوسائٹی میں کامن ہیں.
اور اس کے لیے ہم یہ سوچے کہ صرف مسجد بنا دینا اور اس کو ڈیکوریٹ کرتے رہنا وہ کافی نہیں ہے. اس وقت مسجدوں کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی جو مساجد ہیں ان کو مزید ڈیولپ کیا جائے، اور اس میں پھر خواتین اور بچوں کے لیے بہت زیادہ ایجوکیشن کا انتظام ہونا چاہیے. میرا دل دکھتا ہے کہ یہاں ہر مسلم کنٹری کی مساجد کے لیے خواتین کی جگہ، اور ہم جو پاکستانی مساجد بناتے ہیں اس میں جگہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہمارے کلچر میں ابھی تک خواتین مسجدوں میں نہیں جاتی ہیں. باقی آپ کو ہر جگہ خاتون دکھے گی، لیکن ایک مسجد میں نہیں ہے، اور ابھی تک اس کو کنٹراورسی بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ یہ چیز کنٹراورسی نہیں ہے. بہرحال اگر کسی کو لگتا ہی ہے، شکر ہے مکہ اور مدینہ کا انچارج جو ہے وہ پاکستانی حکام نہیں ہے، ورنہ ہو سکتا ہے ہم خواتین کو وہاں سے بھی وہ جانے سے روک دیتے. مساجد اللہ کا گھر ہیں اور اس میں خواتین کا حصہ ہونا چاہیے، اور ان کی ایجوکیشن کے لیے جو اگلی نسلوں کی تربیت کر رہے ہیں باقاعدہ کلاسز ہونی چاہیے. اب یہاں پہ بات بیج کی گئی ہے. جیسے میں نے کہا کہ بیج، یہ گندم، یہ فوراً آپ کے ذہن میں فارمنگ کا آتا ہے، یا گارڈن، آپ کے گھر میں گارڈن ہوگا. مجھے یاد ہے چند سال پہلے نا میں نے گارڈننگ کی بڑی کوشش کی، but I gave up after trying 3 years. کیا ہوتا ہے کہ آپ صرف بیج تو نہیں لگا دیتے نا کہ بیج لگا دیا اور چھوڑ دیا. اس بیج کے پہلے اس کو بیج لگانے کے بعد جو اس کی نگہداشت کرنی پڑتی ہے، جو ٹیمپریچر کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. اب کیا ہے کہ کسان کے اختیار میں اتنا ہے کہ بیج لگایا، اس کی نگہداشت کی، اس کو کھاد پانی جو اس کے بس میں ہے اس نے دے دیا. اس کے بعد اس بیج کو اگانے والا وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے. اب یہاں پہ پارٹنرشپ لگ رہی ہے، دو پارٹیاں ہو گئی. ایک کسان جو بیج لگا رہا ہے وہ اپنی ایفرٹ ڈال رہا ہے، اور دوسری پارٹنرشپ اللہ تعالیٰ ہے جو اس پر بیج کو نشو نما کر کے اس کو پودے کی شکل دے رہا ہے. تو یہ 2 وے ہو گیا، یعنی کسان کا بھی انپٹ ہونا ضروری ہے. ظاہر ہے کوئی بغیر ایفرٹ ڈالے کہے کہ ایاک نستعین و ایاک نعبد، ہمیں کوئی عبادت نہیں کرنی لیکن ہمیں مدد مانگنی ہے، تو دونوں ہونا چاہیے، پارٹنرشپ ہے. تو اب ایسے میں صدقہ بھی جب آپ دیتے ہیں نا تو آپ کے اختیار میں جو ہے کہ بھئی پاک مال ہو، نیت درست ہو، صحیح مقصد کے لیے ہو. اب اس کے بعد اس مال میں سے ایک بالی سے 7 بالیاں نکالنا ایک دانے سے، اور پھر اس میں کئی 100 دانے لگا دینا، وہ اللہ کی یعنی پارٹنرشپ ہے صدقہ بھی. پھر دیکھیں بیج ہزاروں لاکھوں میں ہوتے ہیں جو ہمیں دکھتے نہیں ہیں، وہ اللہ ہوتا ہے جو کسی بیج کو درخت بناتا ہے. آج اگر ہم کوئی درخت دیکھتے ہیں پھلدار، تو اس کا لگانے والا ہو سکتا ہے بیج بو کے چلا گیا اور اس کو اس کا پھل کھانے کی نوبت نہ ملی. کہتے ہیں نا کہ کسی کوئی بوڑھا آم کا درخت لگا رہا تھا یا کھجور کا، کیونکہ کوئی درخت کئی سالوں بعد پھل دیتے ہیں، تو کسی نے چلتے ہوئے کہا کہ بابا جی اپنی عمر دیکھیں اور آپ اس کا پھل تو نہیں کھا سکیں گے. تو ان کا جو پھل میں نے کھائے وہ کسی اور نے لگائے تھے. تو ایسے ہی ہے کہ اس طرح آپ کے وہ بیجوں سے جو پھل بنتے ہیں، جو پھول لگتے ہیں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو اب وہ جو درخت بن کے اس کے اوپر پھل پھول رہے ہیں، یعنی وہ نیکیاں کی شکل میں آ رہی ہیں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور پھر دیکھیں کہ بیج بھی کئی قسموں کے ہیں نا. حبہ کا لفظ کسی بھی فصل کے لیے لفظ یوز ہو سکتا ہے. تو صدقہ بھی کی کئی شکلیں ہیں. جیسے میں نے کہا تھا کہ ہم اس کو سمجھیں گے کہ صدقہ اس کی نا کوئی فکس شکل نہیں بتائی گئی ہے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام، جیسے ایک صحابی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ چند کلو کھجورے لے کر آئے تھے. تو آج ہم دیکھیں کہ اگر کسی صحابی نے ایک کھجور بھی دی تو میں اور آپ جو مسلمان ہیں آج، اس میں ان کی اس کھجور کے صدقے کی انویسٹمنٹ تھی. یعنی انہوں نے دیا اللہ کی راہ میں تو اسلام زندہ رہا، پھیلا. ان کی قربانیوں کا یہ صلہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدقے پہ خوشبو چھڑکا کرتی تھی، خوشی اور ایکسائٹمنٹ سے، جیسے کوئی تحفہ دے رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں جا رہا ہے. اب دیکھیے جب رومن امپائر سے مسلمانوں کا واسطہ تھا اور بہت بڑی سطح پہ تیاریاں ہوئی تھیں اس مدینہ میں کے اندر، تو یہ وہ وقت تھا کہ جب فصل بالکل پک چکی تھی اور کٹنے کو تیار تھی. اور آپ کو پتہ ہے نا کہ فارمنگ اور کسان کے لیے فصل
وہ وقتی نہیں ہوتی جیسے ہم تو مارکیٹ گئے اور سبزی خریدی اور آ گئے، ان کے پورے سال کی جو لائیولی ہے، جو کچن ہے، وہ اس فصل پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے میں اپیل آئی تھی جنگ کی، اور کہا گیا تھا کہ تمہیں اس وقت خدشہ ہے اپنے فصلوں کے خراب ہو جانے کا، لیکن اللہ کے ہاں اس پر کئی گنا اجر ملے گا، یعنی ضرب دے کے بتایا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے جس کا اللہ چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے، یعنی کوئی ڈیل نہیں ہے، کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے۔ دیکھیے ہم نمبرز پہ دیکھتے ہیں، فار ایگزامپل کئی دفعہ آپ نے اپیلیں دیکھی ہوں گی فنڈ ریزنگ کی، اور سوچے کہ آپ کہیں بیٹھے ہوں اور کوئی کسی اچھے کام کے لیے اپیل کرے، اور کوئی اٹھ کے کہے کہ میں جو نا وہ اتنے ہزار ڈالر، اتنے ہزار پاؤنڈ کوئی دے دے، تو سارے گردن اٹھا کے دیکھیں گے، واو ماشاء اللہ انہوں نے تو کتنا زیادہ دیا، اور فرض کیجئے کہ آپ صرف 10 پاؤنڈ اٹھا کے دیتے ہیں، اور دیکھنے والے کہیں گے کہ اچھا اس نے تو 2000 پاؤنڈ دیے ہیں، اس نے 10 پاؤنڈ اٹھا کے دیے ہیں، کوئی کمپیریزن تو نہیں ہے۔ لیکن ممکن ہے کہ آپ کے پاس تھے ہی 11 پاؤنڈ اور آپ نے 10 کو اٹھا کے دے دیے، اور ان کے پاس لاکھ تھے اور اس میں سے انہوں نے 2 اٹھا کے دیے۔ تو یہ تو نہیں دیکھا جائے گا نا، وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے تھوڑا دیا، اس نے 1 دیا، اس نے 2 دیے، اس نے 10 دیے۔ اللہ کے ہاں نمبر نہیں گنے جاتے۔ جس صحابی نے، میں نے کہا نا، چند کلو یا چند کھجوریں دی تھیں، سوچے کہ ان کی نیت کا عمل کتنا بھاری تھا۔ یعنی کوئی اور ان کے مقابلے میں اگر لاکھوں بھی دے ڈالے اور اس کی نیت وہ نہ ہو جو ان کی تھی، یعنی ان کی ایفرٹ تھی کہ پورا رات انہوں نے کنواں کھینچا تھا، تو ایسے میں کوئی ملینئر اٹھا کے اپنی اتنی بڑی میں سے تھوڑا سا دے تو وہ برابر تھوڑی ہوگا اللہ کے ہاں۔ اور یہ جیسے جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے یضاعف لمن یشاء، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی بڑھا سکتا ہوں جسے چاہتا ہوں، کیونکہ اللہ واسع علیم، اللہ ہی جانتا ہے کس کے پیچھے کیا نیت ہے، کس نے کس وجہ سے دیا، اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا، اس نے کس طرح وہ کمائی کی اور پھر اٹھا کے اللہ کی راہ میں دے دیا، وہ صرف وہی جانتا ہے نیتوں کو۔ اور یعنی ہم صرف نمبرز کو دیکھتے ہیں۔ پھر پلس واسع علیم، دیکھیں جب اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اپنی استطاعت مقترت کے مطابق، یعنی جیسے 2.5% زکوٰۃ ہو گئی ہے جو ہم کر سکتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق دو، تو پھر اللہ اپنی وسعت کے مطابق نہیں دے گا۔ اور پھر اللہ کی وسعت کیا ہے، اس کی کیپیسٹی کیا ہے، واسع علیم، اس کی وسعتیں تو ہم نہیں سمجھ سکتے نا، یعنی ہمارے دماغ میں سما ہی نہیں سکتی۔ وہ نہ صرف یہ کہ وسعت والا علیم بھی ہے، یعنی وہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا ہے، کس نے کتنا تڑپ کے دیا کہ اللہ اس صدقے کو قبول کر لے، ہمارے گناہ معاف کر دے، اور اس کے بدلے میں تو ہم سے راضی ہو جا، یعنی کس کی کیا تڑپ، کیا نیت تھی۔ دیکھیے اس سے بڑا اللہ کی راہ میں کام کیا ہوگا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جب کعبہ کی دیواریں اٹھائیں، کعبہ بنایا انہوں نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کتنا بڑا کام کیا، اور اس کے باوجود وہ عاجزی سے کہہ رہے تھے ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، کہ اللہ تعالیٰ we still haven't done our best، اللہ کا حق نہیں ادا ہو سکتا کہ اللہ ہم سے قبول کر لے۔ تو ایسے میں اللہ ہی جانتا ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی دے کے اس کا دل کانپ رہا ہے کہ اللہ کے ہاں ہماری صدقے کی کیا ویلیو، کیا حیثیت ہے، ہم جو مرضی کوشش کر لیں، یہ صرف رب کی ذات ہے جو اس کو قبول کر لے، اس کو بڑھا دے، اس میں سے کئی 100 دانے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں وسعت والا ہوں، میں اپنی حیثیت اپنی شان کے مطابق دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اوپر والا ہاتھ دے، ہمیں اس پوزیشن میں رکھے کہ ہم بیک وقت صدقہ کر کے بہت نیکیاں کما سکیں، مختلف شکلوں میں کما سکیں، اور جو ہم کما رہے ہیں، جو دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے۔ انشاءاللہ پھر ایک اور دفعہ ملاقات ہوگی۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔